تو جس طرح ہارون کے بیٹوں کے نام تھے، وہی نام ہارون کے بیٹوں کے نام علی کے بیٹوں کے نام رکھے جائیں۔ ہارون کا بڑا بیٹا شبر تھا اور ہارون کا چھوٹا بیٹا شبیر تھا، جس کے مطلب معنی عربی میں حسین بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، مولا حسین کے نام رکھتے وقت اللہ نے کئی اشارے فرما دیے، فقط نام ہی نہیں، اللہ اکبر، فقط نام ہی رکھنے کی حد تک نہیں نام بھیجا گیا ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا علی کے وسیع ہونے کا اعلان بھی فرمایا۔ تو مولا حسن حسین کے جب نام آئے ہیں، مولا حسن حسین علیہ السلام کے جب نام رکھے گئے تو پیغمبر سے کہا گیا کہ علی آپ کے وصی ہیں، ویسے وصی جیسے ہارون موسیٰ کے وصی تھے۔ موسیٰ نبی، ہارون اس کا وصی ہے، یا پیغمبر خدا ہے، میرے حبیب آپ میرے نبی ہیں، علی آپ کا وصی ہے۔ آپ کے بعد ہارون کو 2 بیٹے دیے تھے، شبر شبیر، علی کو بھی ہم نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کا نام حسن رکھو ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پر، اور چھوٹے بیٹے کا نام حسین رکھو ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر۔ یہ ہیں وہ مشابہتیں، یہ وہ مشابہتیں ہیں، یہ وہ مشابہت ہے جو امیر المومنین کی ہارون سے پائی جاتی ہے، اور اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ علی ہارون کے مشابہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین من اسامی الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہے۔ مولا حسن حسین کے ناموں میں سے یہ نام کیا ہے؟ جنت میں اللہ نے یہ اسامی جنت میں سے ہیں، جنت کے ناموں میں سے نام ہے۔ اللہ نے ان ناموں کو اپنے پاس جنت میں محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مولا حسن حسین علیہ السلام سے پہلے کائنات میں یہ کسی کے نام نہ عربوں کے اندر، نہ عجموں کے اندر، نہ پچھلی امتوں میں کسی کا نام حسن حسین تھا۔ تو اللہ نے اپنی طرف سے مولا حسن جب دنیا میں آئے ان کا بھی نام اللہ نے رکھا، اور مولا حسین کا بھی نام اللہ نے حسین رکھا۔ اور کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ ہارون موسیٰ کا وصی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام شبر، چھوٹے کا نام شبیر۔ علی بھی ہے وصی، محمد مصطفیٰ کا میرے نبی کا وصی ہے علی، اس کو ہم نے 2 بیٹے دیے ہیں، تو ان کے نام ہارون کے بیٹوں کے نام پر علی کے بیٹوں کے نام رکھے جائیں، تاکہ علی کی جو مشابہت ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہاں، یہ فرق ہے کہ وہاں ہارون نبی تھا، وصی بھی تھا موسیٰ کا اور نبی بھی تھا، اور مولا علی کی ذات کیا ہے؟ چونکہ پیغمبر آخری نبی ہیں، مولا علی نبی نہیں ہے، امام ہے، پیغمبر کے جانشین ہیں، پیغمبر کے بعد نبوت ختم، اور پیغمبر کی نبوت کے بعد امیر المومنین کی قیامت تک ولایت شروع۔ امیر المومنین کی ولایت خود پیغمبر کی نبوت، ختم نبوت پر ایک پہرا ہے۔ اللہ اکبر، جس بات کو آج تک مسلمانان عالم سمجھ ہی نہیں سکے اور نہ سمجھ رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار یہ ایک ختم نبوت پر ازلوں سے، صدیوں سے پہرا لگا ہوا ہے۔ جو علی کی اقرار، ولایت کا اقرار کرتا ہے، امامت کا اقرار کرتا ہے، گویا وہ اقرار کر رہے کہ پیغمبر آخری نبی ہے، پیغمبر آخری نبی، نبوت ختم، اور پیغمبر کے بعد ولایت، امامت کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔
اللہ اکبر. تو پیغمبر نے مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں کے نام اللہ کے بتائے ہوئے ناموں پر رکھے. تو مولا علی امیر المومنین کے بیٹوں کے نام کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے. اللہ نے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو کون؟ حسین مولا، جس کا نام اللہ نے رکھا ہے. آیا ہے جس کی مبارک بادی کے لیے اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے لشکر دے کر پیغمبر کے دروازے پہ بھیجے کہ جاؤ جا کر میرے نبی کو حسین کی آمد پر مبارک دو. اللہ اکبر. تو آج یہ 3 شعبان کو جشن ملائکہ کر رہے ہیں، کائنات کر رہی ہے، فرشتے منا رہے ہیں، حوران جنت میں مولا حسین کے جشن منا رہی ہیں. یہ آج مومنین آپ ہی صرف مولا حسین کے جشن نہیں منا رہے. اللہ اکبر. ساری کائنات مولا حسین کی آمد میں خوش ہے. ساری کائنات مولا حسین کی آمد میں خوش ہے. اللہ اکبر. جنت جہنم کا ایک دن مقابلہ ہوا. جنت نے کہا مجھ جیسی بھی کوئی جگہ ہے، جنت نے کہا مجھ جیسی بھی کوئی جگہ ہے کہ جس میں پیغمبران آئیں گے، مرسلین آئیں گے، اور مجھ جیسی بھی کوئی جگہ ہے کہ جس میں حسنین شریفین سیدہ شباب اہل الجنہ تشریف لائیں گے. جنت جہنم کا مقابلہ ہوا. جنت نے کہا میں وہ جنت ہوں جس میں حسنین شریفین، جس کے جوانوں کے سید و سردار ہیں، میں وہ جنت ہوں. جہنم نے جھوم کے کہا کہ اے جنت سن کہ تجھ میں اگر انبیاء رکھے جائیں گے، اوصیاء رکھے جائیں گے، تجھ میں انبیاء داخل ہوں گے، تجھ میں انبیاء رہیں گے، اوصیاء رہیں گے، مومنین رہیں گے، اور تیرے جوانوں کے سید و سردار حسنین شریفین ہوں گے، تو تجھ میں اگر آل محمد رہیں گے تو اے جنت میں جہنم بھی کوئی فضیلت میں کم نہیں ہوں. میں جہنم بھی وہ ہوں کہ جس میں آل محمد، تجھ میں آل محمد رہیں گے تو مجھ میں آل محمد کے دشمن جلیں گے. اللہ اکبر. تجھ میں آل محمد رہیں گے، آل محمد کے ماننے والے رہیں گے، تو جہنم، میں جہنم بتاؤں میں کون ہوں؟ مجھ میں آل محمد کے دشمن جلیں گے، مجھ میں حسنین کے دشمن جلیں گے، مجھ میں اللہ آل محمد کے دشمنوں کو جلائے گا. مجھے اللہ نے آل محمد علی کے دشمنوں کے لیے خلق کیا ہوا ہے. تجھے آل محمد کے لیے خلق کیا گیا ہے تو مجھے آل محمد کے دشمنوں کے لیے خلق کیا گیا ہے. یہ جہنم کہتی ہے. جب جنت جہنم کا مناظرہ ہوا، مقابلہ بازی ہوئی، تو جہنم نے کہا تجھے اللہ نے آل محمد کے لیے خلق کیا ہے تو مجھے اللہ نے آل محمد کے دشمنوں کے لیے خلق کیا ہے. اس لیے کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر سارے لوگ میرے بھائی علی کی محبت ولایت پر ایک ہو جائیں سارے لوگ، لو اجتماع الناس، سارے لوگ میرے بھائی علی کی ولایت پر ایک ہو جائیں، علی کی ولایت میں اختلاف نہ کریں، سب علی کی ولایت کا اقرار کر لیں، لما خلق اللہ النار، تو اللہ اس جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، اللہ اس جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، بناتا ہی نہ. جہنم کو پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جہنم پیدا کی گئی ہے آل محمد کے دشمن